واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، تسبیح و تحمید اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام ہو سید الرسل، اشرف الانبیاء، خاتم الرسل، سیدنا امام اعظم، قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ عزیز ساتھیو، آپ احباب کے سامنے نبی مکرم علیہ السلام کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے اس امت پر پہلا حق یہ ہے کہ وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائیں، اور ایمان لانے کے بعد آپ علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کریں، یہ دوسرا حق ہے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کائنات سے زیادہ محبت کرے،
اور چوتھا حق یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں۔ اور پانچواں حق جو آج کے خطبے میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ ادب کیا جائے، کہ ہم کائنات میں سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہ شخصیت ہیں جو کائنات میں ادب و احترام کے سب سے زیادہ لائق ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات کہی تھی کہ میں لوگوں کے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب ہوں، دنیا میں اور آخرت میں مومنوں کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ تو اس لحاظ سے خالق کائنات سب سے زیادہ ادب کے لائق ہے، مخلوق میں سب سے زیادہ ادب کے لائق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر انداز کے ساتھ ادب کیا، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، رسول ہونے کے لحاظ سے بھی صحابہ کرام نے آپ کا ادب کیا، شخصیت ہونے کے اعتبار سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سب سے زیادہ آپ کا ادب کیا۔ رسالت کے اعتبار سے برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے یعنی عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لے کر گئے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، لیکن مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عمرہ نہیں کرنے دیا، انہوں نے روک دیا۔ تو اس وقت نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل مکہ کے ساتھ کچھ مصالحت ہوئی، آپ نے کچھ شرائط انہوں نے اور آپ نے طے کی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 سال کے لیے ان سے صلح کا معاہدہ کیا۔ اس دوران جب شرائط لکھی گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حکم دیا کہ اے علی تم ہمارے درمیان جو شرائط طے ہوں گی وہ لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرو، اور اس میں یہ لکھا گیا ھذا ما قاض علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ شرائط ہیں جن پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے صلح کی ہے۔ تو جب محمد الرسول اللہ لکھا گیا تو مشرکین کہنے لگے لو نعلم انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بایعناک، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ہم پھر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ اصل میں ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے، اس لیے رسول اللہ جو اس خط میں یا ان شرائط میں لکھا جا رہا ہے نا، جس سے آغاز کیا جا رہا ہے، اس میں رسول اللہ کا لفظ کاٹا جائے، آپ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ تو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے موقع مناسبت اس کو دیکھتے ہوئے کہ انشاءاللہ اس میں بعد میں مسلمانوں کا فائدہ ہوگا، تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے محمد رسول اللہ لکھا تھا، اور نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا کہ علی یہ الفاظ رسول اللہ والے کاٹ دو۔ جب نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات کہی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واللہ لا امحاہا، یہ دیکھیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، آپ علیہ السلام کی رسالت کا کس انداز سے ادب کیا جا رہا ہے، یہ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے حکم کی عدولی نہیں کر رہے، یہ نہیں کہ وہ آپ کا حکم نہیں مان رہے، لیکن جو لفظ کٹوایا جا رہا ہے مشرکین مکہ اس کو کٹوانے پر شروع کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ جرت پیدا نہیں ہوئی کہ رسول اللہ کا لفظ جو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اس کو کاٹ دے۔ تو کہنے لگے اللہ کی قسم میں اس کو نہیں مٹاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لفظ کہاں لکھا ہوا ہے، تو پھر انہوں نے آپ کو دکھایا، تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے وہ لفظ کاٹا۔ لیکن آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا کس انداز سے ادب کیا، کیونکہ محمد رسول اللہ ہی وہ شخصیت ہے کائنات کے اندر جن کا سب سے زیادہ ادب کیا جائے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں
اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو دیکھتے ہیں، ادھر صحابہ کرام کا ادب کس انداز سے آپ کی ذات کا ہے، آئیے آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے آئے، آپ کی اونٹنی ان کے گھر کے پاس رکی اللہ کے حکم سے۔ نبی علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہرے۔ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فی سفل، ہمارے نچلے جو یعنی کہ گھر کا حصہ تھا، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھہراؤ کیا، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل کے اوپر والے مقام میں، اوپر والے یعنی چبارے پر اوپر کمرے کے اندر انہوں نے ٹھہراؤ کیا۔ رات کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے نا، تو اس وقت ذہن میں یہ بات آئی کہ نمشی فوق رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اوپر والی منزل میں، محمد رسول اللہ نیچے والی منزل میں، آپ نیچے ہیں ہم اوپر ہیں، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر چل رہے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے صحابہ کرام کس انداز سے نبی علیہ السلام کی ذات کا، آپ کی شخصیت کا ادب کر رہے ہیں کہ ہم چھت پر ہیں، نبی علیہ السلام نیچے ہیں، اور ہم رات کو جب چلیں گے تو نیچے نبی علیہ السلام ہیں، گویا کہ ہم نبی علیہ السلام کے سر پر ہیں، اوپر چل رہے ہیں۔ جب یہ بات ذہن میں آئی تو اس وقت فتنحوا، ایک نا کنارے میں لگ گئے، چھت پر اوپر جو کمرہ تھا اس کے ایک کونے میں لگ گئے، پوری رات اس کونے میں گزار دی۔ رات گزارنے کے بعد جب صبح ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی کہ اللہ کے رسول اس طرح کا معاملہ ہے، ہم اوپر نہیں رہ سکتے، آپ اوپر ٹھہریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا السفل ارفق، اگر میں نیچے رہتا تو میرے لیے تو نیچے رہنا زیادہ آسانی والا ہے، اب تم کہہ رہے اوپر رہو، اب اگر اوپر نبی علیہ السلام رہتے تو آپ کے لیے آسانی نیچے تھی، لیکن اگر وہ اوپر جاتے ہیں تو ذہن میں یہ بات ہے کہیں ہم محمد رسول اللہ کے سر مبارک کے اوپر تو نہیں چل رہے، یعنی یہ ذہن میں خدشہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں یہ بات کہی کہ نیچے والی منزل میں رہنا یہ آسانی کے لیے ہے، تو آپ علیہ السلام کی بات سن کے وہ کہنے لگے لا اعلو، اللہ کے رسول پھر میں چھت کے اوپر میں نہیں رہوں گا، میرے سے یہ گوارا نہیں ہوتا کہ میں آپ نیچے ہوں اور میں چھت پر رہوں۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے جس چھت کے نیچے آپ ہوں گے میں اس چھت کے اوپر نہیں رہوں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کی بات کو مانا اور آپ علیہ السلام اوپر والے حصے میں چلے گئے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نچلے حصے میں، اتنی محبت تھی، محبت میں کس انداز سے ادب کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھے محمد رسول اللہ کی محبت میں آپ کا ادب سب سے زیادہ کیا جائے گا، لیکن اس ادب میں غلو نہیں کریں گے کہ ہم نبی مکرم علیہ السلام کو اللہ کی ذات کے ساتھ ملا دیں، یہ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، آپ کلمہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ بات ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، جہاں میرا تذکرہ ہوگا پیارے پیغمبر آپ کا بھی تو تذکرہ ہوگا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں کر رہا۔ ہم تو کہتے ہیں ادب اللہ کی توحید کا تقاضا یہ ہے، ادب یہ ہے، اللہ کی ذات کا ادب یہ ہے کہ یہ نہ کہا جائے کہ اللہ کے بعد کائنات میں محمد رسول اللہ بڑی شخصیت ہے، نہیں، آپ کا مقابلہ اللہ کے ساتھ تو ہے نہیں، وہ خالق ہے، نبی علیہ السلام مخلوق ہیں، اللہ مسجود ہے، نبی علیہ السلام ساجد ہیں، نبی مکرم علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ ہاں یہ کہیں گے کہ کائنات میں سب سے عزت والے، کائنات میں سب سے زیادہ معزز، کائنات میں سب سے زیادہ ادب کے لائق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کہیں گے، یہ نہیں کہ اللہ کے بعد، اللہ کے ساتھ تو آپ کا مقابلہ نہیں، ہم کائنات والوں کو کہہ رہے ہیں کہ مخلوق میں اشرف المخلوقات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کا سب سے زیادہ ادب کیا جائے گا، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نبی اسلام کا ادب بھی کر رہے ہیں، آپ سے محبت بھی اتنی ہے کہ جب نبی مکرم علیہ السلام کے پاس کھانا تیار کر کے بھیجتے نا، نبی اسلام کھانا تناول کر کے جو باقی ہوتا تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو اوپر سے نیچے بھیج دیا کرتے، تو یہ دیکھا کرتے نبی علیہ السلام نے کھانا کہاں سے تناول کیا ہے، انگلیاں دیکھتے نبی علیہ السلام کی، برکت والے ہاتھ جو اس کھانے پہ لگے ہوتے ہیں اس سے فیض حاصل کرنے کے لیے، آپ سے محبت ہے، آپ کا ادب بھی کر رہے ہیں،
ان انگلیوں کے نشانات کو سالن کے اندر، کھانے کے اندر تلاش کرتے، جس کھانے کو تیار کر کے نبی اسلام کی طرف بھیجتے، واپسی میں انگلیوں کے نشان چیک کرتے، وہاں سے کھانا کھاتے۔ ایک دفعہ سالن تیار کیا، لہسن ڈال دیا، جس کی سمیل تھی وہ کچا ہوگا، پک جائے تو سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے، پیاز کی بھی ہو جاتی ہے، لہسن کی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ کھانا تناول نہیں کیا، ان کی طرف واپس بھیج دیا۔ تو جب واپس آئے نا تو یہ نبی علیہ السلام کی انگلیوں کو نا سالن کے اندر، کھانے کے اندر دیکھنے لگ گئے کہ نبی علیہ السلام نے کس جگہ سے تناول کیا۔ تو جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے تو کہیں سے لگتا کھانا ہی نہیں کھایا، گھبرا گئے کہ نبی علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا۔ گھبرا کر صعد الیہ، نبی علیہ السلام کی طرف اوپر والی منزل میں گئے، جا کے کہنے لگے احرام ہوا، اللہ کے رسول آج آپ نے کھانا نہیں کھایا، اس میں مثلا لہسن تھا، کیا یہ حرام ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، حرام تو نہیں ہے، لیکن میں اس کو ناپسند جانتا ہوں، مجھے یہ پسند نہیں۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول انی اکرہ ما تکرہ او ما کرہتا، جس چیز کو آپ نے ناپسند کی ہے نا مجھے بھی وہ چیز ناپسند ہے، میں بھی یہ نہیں کھاؤں گا۔ تو ابو ایوب انصاری کس قدر آپ سے محبت کر رہے ہیں اور کس قدر آپ کا ادب و احترام کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ اس کائنات کے سب سے پہلے معلم ہیں، سب سے پہلے معلم۔ تو آپ جانتے ہیں کائنات میں استاد کا ایک مقام ہوتا ہے، استاد کا کیا ہوتا ہے؟ ایک مقام ہوتا ہے، اور استادوں کے استاد آخر میں اس کائنات کے وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے بھی کائنات میں سب سے زیادہ ادب اگر کیا جائے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جائے گا۔ استاد کا کس قدر ادب ہوتا ہے کہ بچہ اپنے استاد کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتا۔ جو اپنے اساتذہ کرام کا ادب کرتے ہیں وہ اپنے استاد کے سامنے جب استاد بات کر رہا ہو اس وقت گفتگو نہیں کرتے، کلاس کے اندر وہ اہتمام کرتے ہیں۔ جو بچے اپنے اساتذہ کے ادب کا اعتبار کرتے ہیں نا وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ مجھے اجازت ہے سوال کرنے کی، میں پوچھ لوں۔ ادھر استاد سے پوچھا جاتا ہے۔ ہمارے ادب کا حال تو یہ ہے کہ استاد ابھی بولتا نہیں، شاگرد پہلے سمجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ استاد گفتگو کر رہا ہے، درمیان میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انداز اللہ نے پسند نہیں کیا۔ یہ انداز جب نبی علیہ السلام کے دور میں آپ کے سامنے آیا نا تو اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی آواز اس کے مقابلے میں کسی کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اگر ہو گئی تو یہ بے ادبی ہے، عمل ضائع کر دیے جائیں۔ اللہ نے آیات نازل کی۔ ابن ابی ملائکہ فرماتے ہیں قریب تھا کہ دو شخصیات ہلاک ہو جاتی، قریب تھا کہ دو شخصیات ہلاک ہو جاتی، معلوم ہوا ہلاک ہوئی نہیں، ہو جاتی۔ آغاز ہے، ادب سکھایا جا رہا ہے۔ وہ شخصیات کون ہیں؟ ان میں سے ایک ابو بکر اور دوسرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ رفع اصواتہما عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے پاس ابو بکر اور عمر کی آپس میں تکرار کرتے ہوئے آواز بلند ہو گئی۔ ایک قافلہ بنو تمیم کا رسول اللہ کی خدمت میں آیا تھا، ان میں سے ایک کہنے لگا اللہ کے رسول آپ اقرا بن حابس جو ہے نا اس کو امیر مقرر کر دے، اور دوسرے نے کہا اللہ کے رسول، یا ابو بکر نے پہلے کہا یا عمر نے بعد میں کہا، کس انداز سے بات تھی؟ راوی نے اس کو اتنا صرف بیان کیا ہے کہ دوسرے نے دوسرے آدمی کا نام لیا، لیکن نام راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے۔ تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ آپس میں تکرار کر رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں حضرت عمر کو؟ ما اردت الا خلافی، اے عمر تم نے میری مخالفت کی ہے، تم میری مخالفت کر رہے ہو۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں ما اردت خلافک، میں آپ کی مخالفت نہیں کر رہا۔ یہ تکرار نبی علیہ السلام کے پاس ہو رہا ہے، آوازیں بلند ہیں، نبی علیہ السلام خاموش ہیں۔ جب ان کی آوازیں بلند ہوئی، اللہ ذو الجلال والاکرام نے جب دیکھا کہ معلم، کائنات کے معلم، سب سے بڑے معلم محمد رسول اللہ کے شاگرد ان کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہیں اور یہ نبی علیہ السلام کے لیے اذیت بن رہی ہے، تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے آیات نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہیں کرنی، اور نبی کے سامنے اس طرح گفتگو نہیں کرنی، اس طرح آپ کو نہیں پکارنا جس طرح تم ایک دوسرے کو آواز دے کر پکارتے ہو، ایسے نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں کرنا، آپ کا ادب ہے۔ اگر تم اس طرح کرو گے کہیں یہ نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہ چلے تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں۔
تو نبی علیہ السلام کا ادب کرنا ضروری ہے. اس لیے راوی کہتے ہیں قریب تھا کہ 2 شخصیات ہلاک ہو جاتی. جب یہ آیات نازل ہوئی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے ان کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی، پریشان ہو گئے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے جب گفتگو کرتے نا اتنی آہستہ آواز سے بولتے، رسول اللہ پوچھتے کہ عمر تم نے کیا کہا ہے، دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا. اتنی آہستہ آواز سے بولنا شروع کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اب آپ اندازہ لگائیں، یہ اس کو کہتے ہیں تبدیلی، اس کو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام محمد رسول اللہ کا ادب کس انداز سے کیا کرتے ہیں. اللہ کو یہ انداز بھی اتنا پیارا ہے، آگے آیات نازل کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ محمد رسول اللہ کے پاس بیٹھتے ہیں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دل چیک کیے ہیں، مجھے ان کے دل میں ڈر تقوی نظر آیا ہے. اس تقوی کی بنیاد پر محمد رسول اللہ کے سامنے آپ کا ادب کرتے ہوئے آپ کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو پست کر کے امت محمدیہ کو اس بات کی خبر دے دی کہ لوگوں محمد رسول اللہ کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا، وگرنہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. پیارے پیغمبر کائنات کے معلم ہیں اور آپ کائنات میں سب سے زیادہ ادب و احترام کے لائق ہیں. یہ آیت نازل ہوئی نا، صحابہ ایسی اپنے اندر تبدیلی پیدا کی، ایسی تبدیلی پیدا کی کہ خواہش یہ ہو گئی کہ ہم نے آپ کا ادب اس انداز سے کرنا ہے کہ ہمیں جنت ملے، کہیں آپ کی بے ادبی کر کے ہم جہنمی نہ بن جائیں. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، جب یہ آیت نازل ہوئی نا، ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا. نبی اسلام کے صحابی تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، یہ خطیب رسول ہیں. یہ وہی ثابت بن قیس ہے جب مسیلمہ کذاب نبی علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ آیا، آپ سے گفتگو کی، کہنے لگا جی میں آپ کو مانتا ہوں لیکن آپ کے بعد آپ جب چلے جائیں گے نا یہ رسالت والا معاملہ میرے سپرد کر جانا. نبی علیہ السلام نے ایک تنکا اٹھایا، تنکا اٹھا کے فرمایا اتنا بھی میں تجھے اس کا حصہ نہیں دوں گا. تنکا اٹھا کے کہا نہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد آپ نے فرمایا میری طرف سے اب جواب تجھے یہ میرے ثابت بن قیس دیں گے، ثابت بن قیس اب میری طرف سے تجھے جواب دیں گے. پھر آپ چلے گئے تھے. تو ثابت بن قیس یہ خطیب رسول ہیں، بلند آواز والے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی اپنے گھر میں بیٹھ گئے، مسجد نبوی میں آنا چھوڑ دیا. کہنے لگے انا من اہل النار، میں تو جہنمی ہو گیا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن معاذ سے پوچھا، اے سعد، ان کا نام کنیت تھی ابو عمر. آپ نے فرمایا اے ابو عمر. اللہ اکبر. ثابت کو کیا ہوا ہے؟ آج کل ثابت نہیں آ رہا، اشتکا بیمار ہو گیا، ثابت کیوں نہیں آ رہا؟ سعد کہنے لگے اللہ کے رسول وہ میرا پڑوسی ہے، باقی مجھے نہیں پتا کہ وہ بیمار ہے یا نہ. ظاہر ہے بیماری کا پتہ لگے تبھی بندہ عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے نا. کتنے ساتھی کئی دن نہیں آتے، ہمیں پتہ تو نہیں ہوتا وہ سفر پہ گیا ہے، بیمار ہے، ہسپتال میں ہے، کہاں ہے، لیکن جب پتہ چل جائے تو عیادت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مسلمان کا بھی حق ہے. وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرے. کہنے لگے میرا پڑوسی ہے لیکن مجھے معلوم نہیں ان کی بیماری کے بارے میں. بارہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ان کے پاس، یعنی ذہن یہ بنا لیا کہ میں اس کی خبر لے کر آپ کو ساری اطلاع دوں گا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت بن قیس کے گھر میں تشریف لائے، جا کے نبی علیہ السلام کی بات ان کے سامنے ذکر کی. تو ثابت کہنے لگے انزلت هذه الآیہ، یہ آیت اتر چکی ہے کہ ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور جس طرح تم ایک دوسرے کے سامنے اس کو پکارنے کے لیے آوازیں بلند کرتے ہو نا، آوازیں لگاتے ہو، اس طرح محمد رسول اللہ کو نہیں پکارنا. کہتے ہیں یہ آیت نازل ہو چکی ہے، آگے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں. کہتے ہیں تم جانتے ہو انی من ارفعکم صوتا علی رسول اللہ، رسول اللہ کے سامنے جب میں بولتا ہوں میری آواز سب سے زیادہ بلند ہے، میرے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے. جب میرے اعمال ضائع ہو جائیں گے، میرے پیغمبر کی بے ادبی ہوگی، میرے اعمال ضائع ہوں گے، من اہل النار، میں جہنمی ہو جاؤں گا. اس لیے میں نے وہاں جانا ہی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ میری آواز ظاہر ہے اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی آواز تھی، میں تو اہل النار جہنمی ہو گیا ہوں، تو لہذا یا ہو جاؤں گا اگر میں بے ادبی کروں گا. تو یہ ذکر جب ان کے سامنے کیا
حضرت سعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آ کے پوری بات بیان کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی کہ ثابت یہ نظریہ رکھ کے کہ میں جہنمی ہو جاؤں گا یا جہنمی ہو گیا ہوں، گھر میں بیٹھ گئے ہیں کہ میں بے ادبی نہ کر بیٹھوں، اعمال ضائع ہو جائیں گے، میں جہنم میں چلا جاؤں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بل ہوا من اہل الجنہ، میرا ثابت جنتی ہے، میرا ثابت بن قیس کیا ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ یہ اس کی اپنی سوچ ہے، لیکن وہ سمجھ کیا رہے ہیں، آواز کا بلند ہونا اور چیز ہے، آواز کو بلند کرنا اور چیز ہے۔ آواز بلند کرنے سے اللہ روک رہے ہیں، آواز بلند ہے، اللہ نے بنائی ہے، یہ ہر آدمی کی اپنی اپنی آوازیں ہوتی ہیں۔ تو اس انداز سے اللہ ذو الجلال والاکرام نے محمد رسول اللہ کا ادب کرنا صحابہ کرام کو سکھایا۔ پھر آپ علیہ السلام کی ذات کا کبھی ادب کر رہے ہیں، کبھی آپ کی رسالت کا ادب کر رہے ہیں، اور کبھی آپ پر اترنے والی وحی جب آپ پر اترتی تھی وہ کیفیت، اللہ اکبر، اس کا بھی ادب کیا جا رہا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی نا، نبی علیہ السلام اپنا سر جھکا لیا کرتے تھے۔ اب اس کنڈیشن کو دیکھنے کے لیے صحابہ کرام آپ کی طرف اپنی نظریں نہیں لگاتے تھے، اپنی نظریں نہیں لگاتے تھے کہ یہ آپ کی کیسی کیفیت ہو رہی ہے وحی کے اترنے کے وقت، بلکہ راوی کہتے ہیں ناکاس اصحابہ رؤوسہم، جب نبی علیہ السلام پر وحی اترتی آپ سر جھکاتے ہیں، صحابہ اس دوران اپنے سروں کو بھی جھکا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ تھا نبی علیہ السلام کی وحی کا ادب۔ اور جب آپ سے وحی اترنا بند ہوتی، آپ علیہ السلام اپنا سر اٹھا لیتے، پھر صحابہ کرام بھی اٹھا لیتے۔ لیکن کس قدر نبی مکرم علیہ السلام کے صحابہ آپ کا ادب کر رہے ہیں، صحابی آپ کا جلال دیکھ کے کہتے ہیں آپ کے جلال کا بھی ادب کر رہا ہے۔ کس انداز سے کہتے ہیں مجھے رسول اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں تھی، سب سے زیادہ محبت، حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ سے کیا کرتا تھا، اور میری نظروں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ شان و شوکت والے تھے، سب سے زیادہ، اور میں کبھی میرے اندر یہ طاقت نہیں آئی، یہ طاقت پیدا نہیں ہوئی کہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کے چہرے کی طرف نظر بھر کے دیکھ لوں، اتنی ہمت نہیں پڑتی تھی رسول اللہ۔ کیونکہ کوئی بندہ کسی کی طرف غور سے دیکھ رہا ہو نا، اگلا بندہ کہتا ہے پتہ نہیں یہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے، بس اوقات بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے، بس اوقات مذاق بھی بن جاتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نبی الاسلام کی طرف آپ کی طرف نظریں بھر کے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھ پاتا تھا، اور اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ میں نبی علیہ السلام کے چہرے کی خد و خال آپ کی صفات بیان کروں، تو کہتے ہیں لم اکن املو عینی منہ، کیونکہ میں نے کبھی آپ کی طرف نظریں بھر کے دیکھا ہی نہیں تھا، میرے اندر یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ میں نبی السلام کے چہرے کے خد و خال اور آپ کی صفات کسی کے سامنے بیان کر سکوں۔ اس قدر نبی السلام کا ادب و احترام کیا کرتے تھے صحابہ کرام۔ اور اسی طرح نبی السلام کی عمر کا بھی ادب کر رہے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ ایک صحابی حضرت قباد بن اشیم، ان سے کسی نے پوچھا انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور جب پوچھا گیا نا کہ انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی، اللہ کے رسول مجھ سے بڑے ہیں، اللہ کے رسول مجھ سے بڑے ہیں، وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْبِلَادِ، لیکن پیدا پہلے میں ہوا ہوں۔ غور کریں کس طرح نبی علیہ السلام کا ادب کیا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام مجھ سے بڑے۔ بندہ کہہ دیتا ہے جی مولوی صاحب چھوٹے نے، میں نہ تو بڑا ہوں، کہہ دیتا نا بندہ۔ لیکن ادھر سنیے صحابہ کا ادب کہ بڑے کون ہیں، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، لیکن پیدا پہلے میں ہوا۔ کمال، اللہ اکبر۔ اسی طرح صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی نیند کا ادب کیا کرتے تھے۔ آپ سو رہے ہیں نا، آپ کو تنگ یا پریشان نہیں کرتے تھے، وہ نیند آپ کی دوپہر کو ہو، وہ نیند آپ کی رات کو مدینہ میں ہو، وہ نیند آپ کی رات کو کسی سفر میں ہو، ہر طرح نبی علیہ السلام کی نیند کا اعتبار کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے والد محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے، ہم نے پایا آپ کا علم دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ جب ہم نے دیکھا نبی السلام دوپہر کا کیلولہ کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، تو کہتے ہیں فرجعنا الی المنزل، ہم اپنے گھر واپس چلے گئے۔ ہم تو دروازے بجانے شروع کر دیتے نا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ کسی کا دروازہ بجائیں، اجازت ملے فابیہ، تیسری مرتبہ کے بعد اجازت نہیں ہے۔
ہم موبائل پہ فون کرتے ہیں، اگر اگلے بندے نہیں اٹھانا چاہتا تو کیوں آپ بار بار کرتے ہیں، اور پھر اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں، بعد میں پریشان کرتے ہیں، میں نے فون کیا تم نے اٹینڈ نہیں کیا۔ بھائی یہ اسلام نے اجازت دی ہے، کوئی کسی کے گھر میں جائے، وہ آگے سے نہیں ملنا چاہتا، اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں لگ سکتا، وہ نہیں ملنا چاہتا اس وقت، اس کی کیا پرابلم ہے۔ اس لیے کہا کہ ایمان والو جب کسی کے گھر میں جاؤ اجازت طلب کرو، اگر تمہیں کہا جائے وہ ان قیل لکم ارجعوا، جاؤ واپس، فرجعوا چلے جاؤ، ذالک ازکا لکم، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے کہ تمہیں کہا جائے چلے جاؤ۔ میں تواڈے گھر گیا جی، تسی مینوں اندر بھی نہیں پایا، مینوں پانی بھی نہیں پوچھا، مینوں ٹور دیتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کوئی مہمان باہر سے آئے، بہرحال اسلام نے اس بات کی اجازت دی۔ تو نبی مکرم اسلام کے صحابی گھر میں گئے ہیں، آپ کا پتہ چلا کہ آپ آرام کر رہے ہیں، ہم تو کہتے نہیں جی اٹھا دیو، مولوی صاحب نے اٹھا دیو جی، کوئی کہتا ہے جی فتویٰ لینا ہے، کوئی کہتا ہے جی مسئلہ پوچھنا ہے۔ ٹائم لیں، آپ ٹائم لے کے اس کے مطابق گفتگو کریں، یہ نہیں کہ آرام کا وقت ہے ہم کہ نہیں جی سانو اپنا مسئلہ ہے اسی وہ حل کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رات کے وقت مسجد نبوی کی صفائی کرنے والی ایک کالے رنگ کی عورت، مسجد کی خادمہ، نبی اسلام کی مسجد کی خادمہ، وہ رات کے وقت کسی وقت فوت ہوئی نا، تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی اسلام تو آرام کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بیدار نہیں دیا، اس صحابیہ کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا۔ ہم تو کہتے ہیں مولوی صاحب کے بغیر نہ جنازہ ہوگا نہ ہی دفن ہوگا، مولوی صاحب جنازہ بھی پڑھائیں گے، اور اس کے بعد قبر پہ جب تک وہاں پہ ہم ٹھہرے رہیں گے، قبر بننے کے بعد، دفن ہونے کے بعد جب تک دعا نہیں نہ ہو جاتی مولوی صاحب نہیں جا سکتے۔ بھئی دعا کوئی بھی کروا سکتا ہے، صرف عالم صاحب انہی کو آپ نے مضبوط کرنا ہے کہ آپ نے ہی کروانی ہے۔ اب ایسے ہوتا ہے کہ کسی کی کروا دے عالم، کسی کی نہ کروائے، کوئی کہتا ہے جی وہ چودھری صاحب جو نے کراتی ہے وہ دوسرا تھا ان کی نہیں کروائی، حالانکہ عالم کے ذہن میں یہ بات ہوتی بھی نہیں ہے، لوگ اس طرح کی ماشاءاللہ اس انداز سے ادب کرتے ہیں۔ بہرحال صحابہ نے جب دیکھا کہ نبی اسلام آرام کر رہے ہیں، جنازہ پڑھا، اور جنازہ پڑھنے کے بعد دفن کر دیا۔ نبی اسلام نے پوچھا وہ صحابیہ کہاں ہیں، وہ خادمہ کہاں ہے مسجد کی صفائی کرنے والی؟ بتایا گیا کہ وہ فوت ہو گئی، اور ہم نے جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو دفن کر دیا۔ فرمایا مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ کہنے لگے جی آپ آرام کر رہے تھے۔ فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اب اس کی قبر پر لے کر چلو، دلونی علی قبرہا۔ جو کہتے ہیں نا قبر کے اندر جب سوال ہوتے ہیں نبی اسلام بھی پیش کیے جاتے ہیں، صحابیہ فوت ہو گئی ہے، جنازہ پڑھ دیا گیا، قبر میں چلی گئی، نبی اسلام بعد میں پوچھ رہے ہیں کہ میری صحابیہ وہ کہاں ہیں؟ اگر نبی اسلام قبر مبارک پہ نبی اسلام پیش کیے جاتے ہیں تو پھر آپ کو صحابہ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ میری وہ صحابیہ کہاں گئی۔ قبر میں آپ کو پتہ چل گیا کہ جب سوالات ہوئے پتہ نہیں چل جاتا، تو اس لیے یہ بات ہی غلط ہے کہ نبی اسلام سوال و جواب جب ہوتے ہیں وہاں پیش کیے جاتے ہیں، یہ بات درست نہیں۔ آپ نے دلونی علی قبری، چلو مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو۔ آپ نے صاحب اس کی قبر پر گئے، اور وہاں پر جا کر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھا۔ اس طرح کوئی جنازے میں رہ جائے نا، جنازہ پڑھ دیا جائے وقت میں، کوئی رہ جائے تو قبر پہ جا کے پڑھ لے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ کسی کا جنازہ رہ گیا، بندہ کہتا ہے میں رہ گیا تو قبر پہ جا کے پڑھ سکتا ہے۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ اس طرح ادب کرتے تھے۔ اور سفر میں ایک نیند کا واقعہ ابو قتادہ کہتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، رات بہت زیادہ ہو چکی تھی، میں بھی آپ کے پہلو میں چل رہا تھا۔ کہتے ہیں نبی اسلام سواری پر نا تھوڑا سا اونگنے لگے، سواری پر آپ کو اونگ آ گئی، جیسے ہم بھی گاڑی چلاتے ہوئے سو جاتے ہیں، ظاہر ہے اس وقت نبی اسلام سواری پر تھے، رات ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں نبی اسلام کو اونگ آئی نا، فمال عن راحلتی، آپ تھوڑا سا اپنی سواری سے ایک طرف جھکے، کہتے ہیں میں آگے ہوا، فاتیت، میں آپ کے پاس آ کے فدعمت، میں نے آپ کو سہارا دیا لیکن آپ کو بیدار نہیں کیا۔ یہاں کوئی بیٹھا سو رہا ہو نا، ہم دھکا مار، اوئے اٹھ ہوئے، اٹھاتے ہیں نا۔ صحابی کہتے ہیں میں قریب آیا، نبی اسلام کو سہارا دے کے بالکل سیدھا کر دیا، تو نبی اسلام اعتدل علی راحلتی، اپنی سواری پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں پھر چلے، حتیٰ کہ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا، کہتے ہیں پھر دوبارہ نبی الصلوۃ والسلام اپنی اس سواری سے تھوڑا سا ایک جانب مائل ہوئے۔ جب آپ مائل ہوئے نا، میں آگے ہو کے پھر آپ کو سہارا دے دیا۔ کہتے ہیں چلتے ہوئے دوبارہ جب رات کا آخری وقت ہوا نا، اس وقت ظاہر ہے نیند بھی بڑی آتی ہے، جب تہجد کا وقت آخری وقت ہو، سفر بھی تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلی دفعہ آپ 2 مرتبہ ایک طرف جھکے تھے نا اونگ کی وجہ سے، کہتے ہیں تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام بہت زیادہ آپ مائل ہوئے، جھکے، قریب تھا کہ آپ اپنی سواری سے گر پڑتے۔ کہتے ہیں میں آپ کے قریب ہوا، فدعمتہ، میں نے آپ کو سہارا دیا،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا، آپ نے فرمایا من ھذا، یہ کون ہے؟ من ھذا، یہ کون ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا جی میں ابو قتادہ، میں ابو قتادہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کب سے تم میرے ساتھ چل رہے ہو؟ یہاں پیروں کو سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے، مرنے کے بعد تو زیادہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پہ پکارو۔ میں نے کہا جی یہ یا عطار المدد لکھا ہوا ہے، عطار کون ہے؟ الیاس عطار قادری صاحب، ان کا نام لیا کہ یہ وہ ہیں، یہ سلا والی روڈ پہ ایک مسجد ہے، پرانی بات ہے اب نہیں ہے وہاں پہ لکھا ہوا۔ تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ عطار الیاس عطار قادری صاحب۔ میں نے کہا ان سے مدد مانگی جا رہی ہے؟ ہاں جی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی فوت نہیں ہوتے۔ وہ پچھلے دن نا کسی نے وہ تصویر لگائی تھی، الیاس عطار قادری صاحب اس طرح کان لگا رہے ہیں، بچہ بات کر رہا ہے کان لگا رہے ہیں، تو لکھنے والا لکھتا ہے جو قریب سے نہیں سنتا، جو قریب سے نہیں سنتا اتنی دور سے کیسے سنتا ہوگا؟ یہاں پیر سب کچھ جا رہے ہیں، ادھر محمد رسول اللہ پوچھ رہے ہیں میرے صحابی تم میرے ساتھ رات کا وقت میرے ساتھ ساتھ کب سے چل رہے ہو؟ کب سے چل رہے ہو؟ ابھی آپ علیہ السلام کو اونگ آئی تھی، نیند نہیں آئی، اونگ آئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھے کب سے تم چل رہے ہو؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول جب سے رات کا آغاز کیا تھا نا یہ سفر کا، جب سے رات شروع ہوئی نا اس وقت سے میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا میرا یہ صحابی 3 دفعہ مجھے ایسے اونگ آئی، میں گرنے لگا، اس نے مجھے 3 دفعہ سہارا دیا، میری حفاظت کرتا رہا، پیارے پیغمبر نے اس وقت کیا الفاظ ادا کیے؟ حفظک اللہ بما حفظت بہ نبیہ، اللہ تیری اس طرح حفاظت کرے جس طرح تو نے اس کے نبی کی حفاظت کی، اس طرح حفاظت کی۔ اس طرح سے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کا ادب کرتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، آپ علیہ السلام کا ہر اعتبار سے ادب و احترام کرتے، سواری میں آپ سے آگے نہیں بڑھنے دے رہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ سفر میں رسول اللہ کے ساتھ ہیں اور ایک ایسے اونٹ پر سوار ہیں، بہت تیز چلنے والا اونٹ، اس پہ سوار ہیں۔ کہنے لگے حضرت عمر کہنے لگے بات سنو بیٹا عبداللہ، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے سفر میں سواری کے اوپر بیٹھ کے آگے نہیں بڑھنا، نبی علیہ السلام سے آگے نہیں بڑھنا، کہ سواری میں ہو نا آپ علیہ السلام کا ادب و احترام کرنا ہے، آپ سے آگے نہیں بڑھنا۔ اس طرح صحابہ کرام، یہ تو ہوگی نا صحابہ کرام کی باتیں۔ ایک شخص کافر ہے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ سے گفتگو کر رہا ہے، یہ وہی صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی اس کا نام ہے، آپ سے گفتگو کر رہا ہے نا، بار بار آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہا ہے۔ کئی بندے عادت ہوتی ہے تو ہاتھ کرتے ہیں، اگلے بندے کی داڑھی کو خام کا چھیڑتے رہنا، کئی منہ قریب کر کے بات کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں یہ داڑھی کو ہاتھ لگا رہا ہے، کافر ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی علیہ السلام کے سر مبارک کے پاس کھڑے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، خود سر کے اوپر ہے۔ جب وہ مسعود یعنی عروہ بن مسعود ہاتھ بڑھاتا نا نبی علیہ السلام کی داڑھی کی طرف، یہ اپنی تلوار کا جو دستہ تھا نا اس کے ہاتھ پہ مار کے کہتے تھے اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ کے رسول کی داڑھی سے اپنے ہاتھ پیچھے کرو اپنا ہاتھ۔ اس طرح نبی علیہ السلام کا ادب کر رہے ہیں کہ تجھے بات کرنی نہیں آتی، داڑھی کو بار بار ہاتھ لگاتا ہے، یہ ان کا چودھری تھا۔ بہرحال صحابی یہ عروہ بن مسعود جب اپنے مکہ والوں کے پاس جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی خبر دی نا، کس انداز سے دی؟ اپنے تو کہتے ہی ہیں کہ ان سے محبت ہے، ان سے پیار ہے، وہ ان کا ادب کرتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ جب دشمن کہے کہنے لگا یار بات یہ ہے، اپنی قوم کو جا کے کہہ رہا اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس وفد لے کر گیا، میں کیسر کے پاس گیا، میں کسریٰ کے پاس گیا، میں نجاشی کے پاس گیا، اللہ کی قسم میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس قدر اس کی تعظیم و ادب کرتے ہوں جس قدر محمد کے صحابہ محمد کی عظمت کرتے ہیں۔ اس قدر میں نے کسی کو نہیں دیکھا، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، اللہ کی قسم نبی مکرم تھوک پھینکتے ہیں، یہ اپنے ہاتھ آگے کر کے اپنے جسموں پر اپنے چہروں پر اس تھوک کو مل لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کے تھوک کا بھی ادب، اس سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اپنے جسم پہ مل رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی پیر دن یہ ہے کہ ذرا صحیح ملے گی نا بھائی، یہ تو جھوٹا میں نہیں پینا۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کا لعاب مبارک اپنے ہاتھوں میں لے کے جسموں میں مل رہے ہیں، یہ کافر کہہ رہا ہے، کہتا ہے بھائی عروہ کہنے لگا رسول اللہ کے صحابہ اس قدر آپ کی تعظیم کرتے ہیں، جب نبی علیہ السلام ان کو حکم دیتے ہیں ابتدروا امرہ، وہ جلدی سے نبی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو پیچھے ہٹاتے ہیں، مجھے حاصل کرنے دو، مجھے حاصل کرنے دو، اس انداز سے۔ اور جب نبی علیہ السلام کلام کرتے ہیں
خفضوا اصواتهم عنده، اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے پاس پست کر لیتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو معاف کر دیا ہے، ان کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ اور نبی اسلام کی تعظیم کرتے ہوئے اپنی نظریں نبی اسلام کے چہرے پر بالکل اس طرح ہموار کر کے لگا کے نہیں رکھتے، اس قدر آپ کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعظیم ادب کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے، آپ کی بات کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دوستو، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، آپ کی بات کے مقابلے میں بس ہم کسی کی بات نہیں مانتے۔ میرے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کہوں ابو بکر کی بھی نہیں مانتے، عمر کی بھی نہیں مانتے، عثمان کی بھی نہیں مانتے، علی کی بھی نہیں مانتے، رسول اللہ کی بات کے مقابلے میں، کیونکہ نبی اسلام کی بات ہی حرف آخر ہے، آپ کی ذات ہی رسالت کے اعتبار سے آخری ہے۔ تو اس اعتبار سے میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے رسول اللہ کا ادب کریں، احترام کریں۔ اور ہم جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی یہ تو نبی اسلام کو اپنے بڑے بھائی جیسا سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی شاہ اسماعیل شہید نے اپنی کتاب میں لکھا، شاہ اسماعیل شہید نے لکھ دیا ہوگا، اگر انہوں نے لکھا ہے تو ان کے دور میں اگر کوئی بڑا بھائی ہوتا تھا نا، اس دور میں وہ اس کی بات کو حرف آخر سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا جس دور میں تھے، جس طرح تم اپنے بڑے بھائی کی بات کو حرف آخر سمجھتے ہو کہ اس کے بعد کسی کی بات نہیں ماننی، اس طرح نبی اسلام کی تعظیم کرو کہ آپ کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو نہیں ماننا۔ وہ اس انداز سے بات کر رہے ہیں، باقی بڑے بھائی کی طرح یہ تعظیم کر رہی۔ کائنات میں سب سے اشرف محمد رسول اللہ، یہ کہتے ہیں جن کا عقیدہ ہے گائیں بھینس بیل کا اگر نماز میں خیال آ جائے تو نعوذ باللہ نماز ہو جاتی ہے، محمد رسول اللہ کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے گستاخی والی بات اہل الحدیث کبھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، نبی اسلام نے پردہ اٹھا کے دیکھا، نمازوں میں ہی صحابہ کی آنکھیں نبی اسلام کے چہرے کی طرف جاتی ہے۔ صحابی کہتے ہیں قریب تھا کہ نمازیں ٹوٹ جاتی۔ ہم کہہ سکتے ہیں صحابہ نماز میں محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز باطل؟ جس نے یہ بات کہی اگر لکھی ہے ہم اس کو باطل سمجھتے ہیں، اس کتاب کو آگ لگا دے جس نے یہ بات لکھی ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، ہمارے اوپر ٹھونستے ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا وہ احترام سیکھنے اور سکھانے والے ہیں، ان کے خلاف ہی جی یہ گستاخ ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے، اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن و حدیث کو بنائیے، اللہ اور اس کے رسول کے تابع دار بن جائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔